فرعون دی گھر والی سیدہ آسیہ بھی شہید ہوئی جڑے ویلے ہتھے پیرے تے میخاں ٹھوکیاں گئن ہتھے پیرے تے میخاں ٹھوکیاں گئن تے فرعون دا گھر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان گن بدن وچ میخاں تو جھلیں گی تے حضرت آسیہ کو آدھے مکان تیڑائے پلاڑ تیڑین رقبے تیڑین حکومت تیڑیے جیڑی شہادی میں دیون تے تیار ہوں پر اللہ دی توحید چھوڑ دے رب دا قرآن دے آسیہ انہیں اداس نظرہ آسمان دو دیکھ کے آدھیے پروردگار اے ظالم مکانے دے تانے مرندہ بیٹھے تیڑا مکان کتا ہے جڑا شہید دے بدلے چ وعدہ کتابی اللہ دے میں قرآن چ ذکر کر چھوڑے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ دے اساں آسمان دے پردے کھول لیتن دیر نسے لائی ایک سیل سونے دی تے ایک سیل چاندی دی تے گارا کستوری دا اسائی میں دیر نہیں لائی کون فایا کون جنتی مکان بن گئے اندر کھڑا ہویا بندہ باہر نظر دا باہر کھڑا ہویا بندہ اندر نظر دا آسمان دے پردے کھول کے جنتی مکان سامنے کر دیتے سے چہرے تے مسکراہٹ آئی روح پرواز کر گئی ہے وجود فرعون دے سامنے اسا روح کو جنت دے اعلی مقام تے فیض فرما دیتے سے شہید کو اللہ نے جنتی بنایا ہمیں ایک بھی گال میں کو یاد آ گئی ہے تھکتا نہیں گئے جنگ احد تھی وڑا لیے دو صحابی سائیڈ تے بیٹھے ہوئے ایک پاسے بیٹھے ہوئے تے دو ایک روجے کو آدھن یار جنگ تھی وڑا لیے اپنے اپنے دل دی تمنا منگ دے ہیں میں دعا کرے نا تو آمین آکھی تو دعا کریں تو میں آمین آکسا دس چھوڑا دعا وہ دس چھوڑا دس چھوڑا میں دعا کرے سا تو آمین آکھی تو دعا کرے سے میں آمین آکسا نبی کریم علیہ السلام دے دعائیں صحابی ہیں تے دعا پہ کریں پہلا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ہو جان دے ہو سعد کون ہے جان دے ہو اجا میں شہادت علیہ شہادت حسین علیہ پاسے انشاءاللہ ونجنے جے تو اڈا روح تھی آتا آگ سو تو کست کر کے انسوں بعد اگلی دفعہ سنا دے سو توجہ ہے انشاءاللہ تھک کے دنیا بیٹھے اوہیں اعتبار ہو پیٹ کوٹے وائن تک ہی نہیں سے سکتے اتھائیں بیٹھے رہوں اللہ دے گھارے چھتائیں بیٹھے انشاءاللہ اگر موت آ گئی تو شہادت ہی موت ہے گھروں مقلوائی آئے ہوئے نا انشاءاللہ ہاں یہ دعا کرو اللہ کوئی نماز پڑھ جائیں قرآن پڑھ جائیں دین سن جائیں سمجھیں جائیں اگر موت دے وے اللہ دی قسم ہے بڑی عظیم موت ہے مرنا تو ہوئے ہے کہ نہیں مرنا کہ موت آ ونجے دین دا کام کریں جائیں طبیعہ کیا چاہیے ہے یہ دو صحابی کیا بیٹھے کریں اونچا جواب دیو دعا کیا بیٹھے کریں ایک صحابی حضرت سعد بن بولو یار یہ پتہ ہے تو کو سعد کون ہے احد دا میدان ہے میرے دیکھئے میرے جملے ضائع نہ کری نہ تے میں کو ارمان لگ سی جتی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں سارے دی عزت کرنا تکریم کرنا میں تو سارے کے ہر لحاظ نال گھاٹاں کماں لیکن میرا ترلا ہے میری گزارش ہے اے سعد کون ہے احد دے میدان ہے جلے کافریں میرے نبی تے حملہ کی تھے میرے نبی پاک گھیرے چند تے بڑی پریشانی ہے چند آپ نے صحابہ کو فرمائے اے چڑھائی کرنن لگ دائی میں اے میرے ہوتے چڑھائی کرنن اگر انہیں دی چڑھائی کے بچنے تو ونجو سعد کو گولاو کہے کو گولاو جوان بھجد آگئے سعد تے کو نبی سے یاد کریں دے پن حضرت سعد آگئے آقا میں حاضر میری جان قربان آپ نے فرمایا سعد میرے سامنے کھڑ سامنے دشمنے دے نشانے بڑا انہیں کمان وچو تیر کٹ دا تے چلیں دا آدھے سونا تیر گھاٹن تک کافر زیادہ ہیں فرمایا میں تیرے پیچھو تھپکی واسطے کھڑا آج تیر چلیں دا تو نہ تھک سیں اللہ تیر مکیں دا نہ تھک سیں سعد تیر مار ارمے یا سعد
سات صحابہ کرام وچو صحابی ہن جنہاں دا نشانہ نہ چکدا ہا سات کھڑ لا نشانہ سات نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے اوے محمدی مسجد مرکز ابن تیمیہ جی بلاک ڈی جی خانے چامنا لے ہو اے میرا جملہ یاد رکھا ہے سونے نال تلا ہے ساری دنیا آنکھ جو لیے سونا سادہ پیو ماں تیرے تے قربان ونجے ساتھ تیر کھڑا چلیں دے میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو ہیں آپ مونڈے تے تھپکی دے کے آدن ساتھ تیرے تے میں محمد دا پیو ماں قربان ونجے اتنا عظمت صحابہ دا نعرہ مار بھئی شاباش نعرہ تکبیر عظمت صحابہ انجا جوان خوش نصیب ہاتھ چاہتے سی دعا پیا کریں دے بس شارٹ پہ کریں دے دیکھو میرو دعا تے غور کریں درہ دعا تے اساں تا دیں کہ تھیں اللہ کرے پہلے جنگ تھی وے نا جے تھی وے ہی صحیح تو ساکوں اللہ کرے اگو سمجھ گئے ہو سو ساکوں اللہ کرے کہ وہ چھٹی مل وجہ کیا خیال ہے کہ تھیں کوئی ہوئے نا بھنا دالا چکر اسا دے اللہ کرے اساں گھر ہوں آئی نے دیوارے ایرے دیکھ درہ حضرت سعادہ دن اللہ سیوں ایرے ایک جوان دعا بیٹھے کرنے نہیں لوہائیں ہاتھ چاہتی بیٹھن ایک دعا کرنا پہ دبیا بولو یار بولو اللہ سیوں میرا سامنا ایک بہادر دشمن نال تھی وے میں ہوں دے اتے حملہ کروں او میرے تے حملہ کرے میں ناکام تھی ونجا او کامیاب تھی ونجے یا وقت میں حملہ کراں اللہ پاکا میں ہوں دے اتے غالب آ ونجا میں ہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہوں یا اللہ میں کافر کو ختم کرنے وہاں تھا غالب آ ونجا حضرت نبی کریم علیہ السلام دا صحابی دعا بیٹھا کریں دے تے حضرت نبی دا صحابی عبداللہ بن جاش آمین بیٹھے آدھنا جیڑے ویلے حضرت سعد نے دعا کر دیئے حضرت عبداللہ دیواری آئیے حضرت عبداللہ ہاتھ چین آدھنا پروردگارا میں عبداللہ دی دعائے جری بہادر دشمن نال میرا سامنا ہوئے او میرے تے حملہ کرے میں اندے تے حملہ کراں میں ناکام تھی ونیا او کامیاب تھی ونیا او میں کو کٹ دے وے میرا نک کٹ دے وے میرے کان کٹ دے وے میرے ہوٹ کٹ دے وے حضرت سعادہ دل آمین تے دور دی گالے میں عبداللہ بن جاش دی دعا سن کے رو پیاں میرے اکھاں میں آنسو آ گئے میرا دل اداس ہو گئے جھجکی شروع تھی گئی ہے کہ جی دعا پیا کریں دے میں ذرا چپ کی تھی ہے حضرت عبداللہ دن سعادہ یار میں تیری دعا تے آمین آکھی ہے تو بھی میری دعا تے آمین حضرت سعادہ دن میں آمین آکھی ہے جنگ احد شروع تھی گئی ہے لڑائی جڑے ویلے تھئی ہے لڑائی ختم تھی من دے بعد سارے شہداء دا نبی صحیح ودے دے دیان چکر ودے لے دیان حضرت سعادہ دن میں بھی نالامی جڑے ویلے حضرت عبداللہ بن جاش دیواری آئی ہے زمین دے اتے لاش مبارک موجود ہے ناک کچا پیا کان کچے پیان ہونٹ کچے پیان ایمیں لگدا جی میں دھاگے چبوچاں ودے پہنے ہوں اللہ پاک نے ان دی دعا قبول فرمائی ہے اللہ پاک فرمے دے شہادت دی موت اتنا عظیم موت ہے اللہ دا پاک نبی تمنا کرے نہ رہ گئے اتنی عظیم موت ہے نبی دے یار بھی تمنا کرے نہ رہ گئے سارے لوگ جڑے لوگ پہلے لگے گئے نبی پیغمبر رسول بھی سارے انہیں گوارے دے سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میں انہیں کوئی شہید کر دیتا میں اللہ پاک نے قرآن پاک سچ فرمائے اللہ پاک فرمائے دے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کیڑی تاریخ ہے جڑی تاریخ ہے کوئی شہید نہ تھیا ہوئے زیاد بن سکن دی شہادت دساں وقت کہنے حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت دساں جلے شہید تھین کپڑا انہیں دے اتے پاتانے سیر کجے دیان تا پیر ننگے تھی دیان پیر کجے نا تا سیر ننگا تھی دا قربان ونیا حضرت
عمار بن یاسر دے خاندان دیاں شہادتاں دساں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے 2 ٹکڑے کیتا ہا عزت تے شرم گالی جگہ تے برچھا ماریان حضرت خبیب دی شہادت دساں تختہ دار تے چڑھ کے بھی مسکرا کے کھڑا دہا لستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمہ علا ای شکن کانا للہ مسرائی اے مکہ دے کافرو میں ان 2 رکعتاں پڑھ گی جن مطمئنہ میں کو کر دے شہید میں جنہیں ڈھاساں انشاءاللہ کامیاب تھی کہ ڈھاساں کیڑے کیڑے صحابی دی شہادت دا ذکر کریں جنگ موتہ نبی سی فرمائے زید بن ثابت کمان سنبھلے سن جلے یہ شہید تھی ونجن حضرت جعفر تیار کمان سنبھلے سن حضرت جعفر تیار جلے شہید تھی ونجن عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھلے سن عبداللہ بن رواحہ جلے شہید تھی ونجن والخالد بن ولید صحابہ دینا سہوں بلے سمجھ گئے ہیں جنہیں دا نبی سی نانگی دی انہیں سارے شہید تھی وڑے انہیں سارے شہید تھی وڑے شہادت بڑا عظیم درجہ ہے حضرت حنظلہ دی شہادت بیان کرا گھر علی آئیے پردے چاہ کے آدھیے سونا میں گال کرنی ہے تو آلے نال سنیے میرے سر دے تاج شہید ہو گئے ساری پہلی رات آئی محبت تے سہاگ رات آئی زندگی دی پہلی ملاقات آئی اجاں مسیں زوجیت دا حق ادا تھی کہ فارغ تھے آسے تو آلہ حکم آ گئے تے حضرت حنظلہ دھامن گوارا نہیں کیتا مطا نبی دے فرمان کو کانڈ تھی پوے غسل کرنا گوارا نہیں سی کیتا بھجدہ ہویا ہے میں دلہانا ماما بھیڑا اگر سن جا پائیں تو میرے جملے درد دل دے سنائے میں دلہنا میں کنوارا اللہ دے نبی میں کو ارمان کہنی جو حنظلہ شہید ہو گئے میرے واسطے اعزاز ہے میں شہید دی زوجاں میں شہید دی گھر آلیاں لیکن پریشانی یہ ہے غسل کہنا کیتا آسی میں سنے تو شہیدیں کو غسل کہنے دیں دے بس حنظلہ کو غسل دے ہوا چاہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا علماء گواہن پیدل گال کرن دا آدھی نمی مائی دے آکھن دی دیر آئی نبی سہی دے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے سونا رو کیوں پہ ہو فرمایا میں حیران تھیا بیٹھا ہمیں تے مسئلہ حل کر دیتے سونا تو سا کیوں حیران آوے فرمایا آج تک ہی میں نہیں تھیا فرشتے آسمان تو آ کے کہیں شہید کو غسل نہیں دیتا آج میں دیتا بیٹھا حضرت حنظلہ کو چاہتے نے جنت دے پانی نال غسل لیتے نے جنت دی پشاک پوا کے نہیں دے پایان میں حیران تھیا بیٹھا ہون پتہ لگے غسل کہنا کیتا آسی شہادت دی موت ہے جری عظیم موت ہے اللہ نے جنت دے پانی نال غسل دیوا چھوڑے شہید دی موت کوئی زبان چپ نہ راوے شہید دی موت بہرحال ساتھی بھی یہ لفظ عظیم اتنا بولو کہ کم از کم اے آواز ہی عظیم تھی کہ نکلے شہید دی موت شہید دی موت حضرت عمر دی شہادت حضرت عثمان دی شہادت حضرت علی دی شہادت کیڑے کیڑے شہید دا ذکر کرا بالآخر اجدہ محرم دا نہیں ہے تے اجدہ دیمار بڑا غمناک دیمار ہے مسلمانیں دے دل غمگین ہیں امت بڑی پریشان ہے تاریخ دے وچ یو جیاں واقعہ مظلومانہ کی تھائیں نہیں ملدا جیڑا واقعہ دا محرم کو ہے آسمان بھی روندہ ہو سی زمین تے بھی عجیب جیاں معاملہ ہو سی اللہ دے پاک پیغمبر دا نواسہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ دا لخت جگر ہے اللہ دی قسم ہے میرے کے دل نہیں کریں دا الفاظ نہیں کیڑے طریقے نال بیان کروں حضرت حسین پاک میرے نبی دا پھول لے ممبر تے کھڑن جمعہ ارشاد فرمے دے کھڑن رتیاں چادرہ پاتی ودن حسن تے حسین میرے نبی دو ویندے پہن نانے تے لہتریں دا پیار دیکھ میرے نبی دی نظر پائے گئی ہے اللہ دی قسم ہے میرے نبی جمعہ دا خطبہ چھوڑ لیتے آپ ممبر تو لائے ہیں ڈوہیں کو چاہتے نے مونجھیں تے چاہتی کھڑے ہیں تے ممبر تے کھڑے ہیں تے آپ نے فرمائے من احب الحسن والحسین فقد احبنی جیڑا میرے حسن حسین نال پیار کرے سی سمجھو میں محمد نال پیار کرے آپ سردیاں دیاں دیواران چادر ولیٹی ودیاں حضرت اسامہ بن زید آدن اللہ دے نبی اتنا کھلے چوڑے تکائن وے چادر کشے لکائی ودیو لگ دائی وے میرے نبی سے چادر ہٹائیے سجے پاسے حسن کبے پاسے حسین
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا پیارا اسامہ ان ہازان اے جڑے دوہن اے میرے پترن میری دھی دے پترن ہما ریحانتا یا من الدنیا اے میں سمجھو میرے پھولن پھول خوبصورتی واسطے بھی استعمال ہوندے تے پھول خوشبو واسطے بھی استعمال ہوندے اینا مطلب ہے میں محمد حسن بھی حسن حسین تے میں محمد دی خوشبو بھی حسن حسین آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ ایک جنت دے جوانے دے سردار تے حضرت حسن تے حسین انہیں آپس اچ کبڈی کھیڑ دے بیان کشتی پہ کریں دے میرے نبی سی بیٹھن نال اما عائشہ بیٹھن جڑے ویلے حضرت حسن دیواری آوے میرے نبی سی فرماوے نا خوز یا حسن وہ حسن ای پکڑ وہ حسن ای دہمار وہ حسن ای واللہ دے خوز یا حسن حضرت اما جان سیدہ عائشہ فرمائیں اللہ دے نبی اتنا انصافی ہے تو نہ حسین دی وٹب نہیں وپے کریں دے میرے نبی رو پہ فرمایا عائشہ تے کو کیا پتہ ہے میں حسن دی وٹب کریں نا جڑے بلے حسین دیواریاں دیئے اللہ پاک نے جبریل دی ڈیوٹی لائیے میں آدھا خوزیا حسن جبریل آدھے خوزیا حسین عظمت دیتی ہے اللہ کریم نے میرے نبی سی فرمائے حسن ہوئے جڑا دو مسلمان عظیم جماعتیں دے درمیان صلح کروے سی تے حسین کون ہے نبی کریم علیہ السلام دا بڑا پیارا نواسا ہے وقت آ گئے مدینے وچوں آپ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے آپ دا ارادہ میں یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کریں دا ابے دے بعد پوتر دی خلافت اسلام دے خلاف میں منن تے تیار کہنی اے جڑے ویلے پا مکے پہنچے مکے چی مطالبہ کیتا گئے بیعت دا خلافت دے بیعت دا یزید دی بیعت دا حضرت حسین ابن علی نے انکار کیتے آکھنے چلو کہیں بلے مسئلہ تئی وقت آیا میں ضرور بیعت کرے سا حضرت حسین مکے جرائے گئے انہیں اچانک پتہ لگے جاسوسی تے ذریعے کوفے آلیاں کو انہیں خط لکھن شروع کر دیتے علی دا بیٹا حسین نبی دا نواسا سادے کے کوفے آوائیں آرام نالی تا رہویں تو انہیں اپنے مکان بھی ان پہ تو انہیں بھرا بھی تا رہ گئے تو انہیں بابا بھی تا رہ گئے حضرت حسین بن علی کے خطوط آ گئے آپ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیتا حالات دا پتہ کرن دی خاطر او جڑے ویلے پہنچے حالات سازگارن سارے مسلم بن عقیل کو من گیدا ہاتھ بیعت کر کے دی انہوں نے خط بھیجا حالات سازگارن جلدی آؤ حضرت حسین بن علی ٹور پہ فیملی نال ہے جڑا بندہ فیملی نار لاوے ہوندا لڑائی دا کوئی ارادہ کہنی ہوندا لیا تے آئی سارے پیو ڈاڈے دا گھر رہے ابا جی اٹھائی رہ گئے ساری اپنی فیملی ہے میں اٹھائی رہ ویسا چلو بات جڑا ویسی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی صحابہ رکیں دے رہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس رکیں دے رہ گئے لیکن حضرت حسین ابن علی نے رکے ٹور پہ ایڈو مسلم بن عقیل دا لیٹر آ چکا حالات سازگارن بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گئے پہلے گورنر کوفے دا حضرت نعمان بن بشیرہ اوکوں وال یزید نے دست کر کے وال عبیداللہ بن زیاد کو گورنر جلے عبیداللہ بن زیاد آیا اول مسلم بن عقیل جو حضرت عقیل دا بیٹا تے حضرت حسین دا سوترا او کو پکڑ کے شہید کر دیتا تے آکھن لگے میری ایک تمنا ہے شہید تھی ون کے پہلے میں کو کچھ گال کرن دیو انہیں کہ کر گئے عمر بن سعد جڑے فوج دے کمانڈرن سعد بن ابی وقاص جنہ ذکر سن چکے ہو انہاں دا بیٹا کوفے دی فوج دے کمانڈرن آکھن لگے عمر میری کلیہیں گال سن حسین روانہ تھی چکا ہو سی کہیں طریقے لیٹر بھیج بھی یہ نہ ہوتا چنگا ہے عمر بن سعد آکھن لگن تواری وصیت پوری تھی سی سامنے پیش تھیں انہوں نے سار قلم کر دیتے مختصر پیا کرنا والو عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد دی کمانڈ 3000 لشکر دی فوج روانہ کی تھی اے روانہ تھے کتھاں آئے کوفے دے باہر آئے اگو چنگا بھلا باہر آکے ایک سٹاپ اندے جگو قادسیہ دا سٹاپ آدن چوک نمائے ایک پاسے رستہ دمشق والے پاسے ویندے بیا رستہ کوفے والے پاسے ویندے اٹھائی انہوں نے دھاکہ لائے
حضرت حسین ابن علی آئے، عمر بن سعد نال سلام دعا تھئی، جی کیا آدھیں عمر آکھن لگے میرا دل ہی میں آدھے تسا لگے ونجو حالات ایمین۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گئے، حضرت حسین نے ارادہ بنا کی دہا واپس ونجن دا۔ مسلم بن عقیل دے بھرا میں ہے کہ کائنا بدلہ گھن کے ویسوں، پہلے بدلہ گھن سوں بعد اچ ویسوں۔ بالآخر حضرت حسین دا ارادہ بنیا بھی اساں جڑا نا پشتے تا نہیں سیوائیں سکدے۔ حضرت حسین کو عمر بن سعد دے چلو کیڑا طریقہ انہیں کے پیچھے ہی میں کرو، یا تا میں کو تسا دمشق والے رستے تے ونجن ڈیو، میں یزید نال ڈائریکٹ ملاقات کرے نا، مذاکرات کرے سا، یا میں کو کافریں دی سرحد تے ونجن ڈیو تاکہ میں کافریں نال لڑ جائیں شہید ہو ونجاں۔ عمر بن سعد ہے کہ تواڈی ہر شرط منظور ہے، اے دمشق دا رستہ ہی وے تساں لگے ونجو، میں کو تواڈی عزت، تواڈی جان، تواڈا خاندان، تواڈا اہل بیت زیادہ پیارا ہے۔ عمر بن سعد دی فوج جاسوس ہیں، انہوں نے جاسوسی واسطے بندہ بھیجا عبیداللہ بن زیاد دو کہ حالات ہی میں بگڑ چکے، حضرت حسین دمشق دو روانہ پہ تھی نن۔ جے دمشق دو لگے گئے، یزید نال ملاقات تھئی، سارے خطوط سامنے آ گئے، ساکو یزید نے نہیں بچاونا، کوشش کرو ہی نہ کو دمشق نہ ونجاڑے ہو۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد دی کمان کینسل کی تھی، مسترد کی تھی، تے شمر ذل جوشن کو کمانڈ بنا کے کمانڈر بنا کے روانہ کیتا۔ او جڑے ویلے آیا اون دمشق دے رستے دے ہوتے کوفہ کیڑے رستے تے اندے بولے نہیں پہ وہ اے کربلا کیڑے رستے تے اندی ہے، دمشق دے رستے تے، کوفے والے رستے تے کربلا نہیں اندی، دمشق والے رستے تے، یعنی یزید دو پہ ویندے ہیں اتھا ون کے اون گھیرا گھت گیدا بھئی کہیں طریقے اساں اوڈے نہیں ونجانے دے، بیعت ہی کرنی پوسی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آدن کہنا میں بیعت نہیں کر سکدا، یا تا میں کو ونجانے پشتے، یا میں کو یزید نال ملاقات کرانے، یا وقت میں کو کافریں دی۔ آخر کار رات انہوں نے خیمے لائے، انہوں نے بھی خیمے لائے، رات نمازاں حضرت حسین دے پیچھو سارا لشکر پڑھدا رہ گئے، فجر تھئی والوی نماز فجر دی حضرت حسین دے پیچھو۔ بالآخر او لوگ جنہاں نے حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا، جڑے بلوائی ہن عبداللہ بن سبا دے ٹولے والے ہن، جنہاں نے علی معاویہ کو لڑایا ہا، جنہاں دی وجہ تو جنگ جمل تھئی آئی، جنہاں دی وجہ تو جنگ صفین تھئی آئی، او بھی لشکر اچ کمانڈر شمر دی کمان اچ موجود ہن، انہاں نے تیر چلائے، ایستا 72 تن شہید تھیندے گئے، کوئی جرت نہ کرے حضرت حسین کو شہید کرن دی۔ آخر کار شمر اگو آیا، حضرت حسین کو شہید کیتا رضی اللہ عنہ۔ زیل العابدین بچے یا بی بی زینب بچی وہ بھی خیمے چان چھوٹی عمر دے ہن، جیڑے بھی کچھ وڈے ہن وہ سارے شہید ہو گئے۔ تے جڑے ویلے سر قلم کر کے عبیداللہ بن زیاد دی دربار وچ آندا گئے، حضرت حسین ابن علی دا عبیداللہ بن زیاد دے ہاتھ وچ لکڑ آئی، لکڑ چاتی بیٹھا ہاں، لکڑ حضرت حسین پاک دے ہونٹے تے رکھ کے ذرا تھوڑا آکڑ کر کے آکھن لگے یو چہرہ ہے بس یہ گال کرن دی دے رہی۔ 120 سال دے برابر عمر آلا جوان حضرت انس میرے نبی دی 10 سال خدمت کی تھی، او نال بیٹھا اٹھی کنے کمب دے ہوئے ہتھے نالا دے، حیا کر وے ابن زیاد، حیا کر وے ابن زیاد، حیا کر، کیڑے ہونٹے تے لکڑ پیا مرے نہیں، اے او ہونٹن جڑے ہونٹے کو محمد کملی آلہ چسیندہ ہا، اے او ہونٹن جڑے ہونٹے تے رحمت اللہ العالمین اپنے ہونٹ رکھ دیان۔ اللہ دی قسم ہے میرا اے دعویٰ ہے، اہل الحدیث دا اے ایمان ہے، پوری دنیا دی تاریخ کھول کے دیکھو، اے جڑی مظلومانہ شہادت کہیں دی نہیں ہوئی جڑی حضرت سیدنا حسین دی ہوئی ہے، والنتیجہ کیا نکتا ہا، عبیداللہ ابن زیاد پورے سال دے بعد حسین کو منن آجیں انہیں قتل کیتا ہا، سر قلم کر کے رکھے نے کوفہ دی عدالت انہیں ناگ نکھتے سارے آکڑ پہ گئے، جا 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 آگئے با اچانک کو ناگ آئے، آ کر کے عبیداللہ ابن زیاد دے ناک دی نتنی ہے جو وڑیے پورے دا پورا ناگ اندر پہ گئے، پورے دا پورا ناگ والا باہر نکلا ہے۔ اللہ نے انہاں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہا۔ حضرت حسین دی شہادت مظلومانہ ہے، میری تسا بات دا اتفاق کرو، جنہ لوگاں نے حضرت سیدنا حسین دے 72 تنے کو، اہل بیت کو، میرے نبی دے عزیزیں کو، حضرت حسین کو، جنت دے پھول کو شہید کیتے، اللہ انہاں دیاں قبراں کو جہنم دی بٹھی بناوے،
انہاں دے اتے کروڑا لانتا ہوئے جنہاں نے میرے نبی دن نواسے حضرت حسین دا قتل کیتے. بڑی شہادت ہوئی. ڈا محرم آئی 9 ڈا دا ٹائم آ 72 تن شہید ہوئے. آخر میرے نبی دی پیشین گوئی تا پوری تھی ہونی آئی. حضرت علی آکھیا ہاں میں جتھے نبی سی روندے کھڑے ہیں. میں پوچھے کیوں؟ آپ نے فرمائے دریائے فرات دے کنارے میرے نواسے حضرت حسین دا وہاں دا ہویا خون میں کو خواب سے دکھایا گئے. وہ خواب پورا ہویا. لوگیں حضرت حسین کو شہید کیتا. اے بہت بڑی شہادت آئی. ساری محبت حسین نال، ساری الفت حسین نال، ساری ہمدردی حسین نال. جائیں جائیں جیندہ جو کردار ہے وہ آپ کے فرق کردار تک پہنچی. لیکن میرے دیکھو، لیکن میں سارے دلائل پہلے تہوں دے چکا. شہید دی موت اونچا جواب دو، اونچا جواب دو. وہ جلے شہید مردہ ہی نہیں ماتم کیڑی شہدہ. شہید جلے ہے ہی زندہ وط رومن کیڑی شہدہ. شہید دی موت جلے ہے عظیم موت وال سر رچ مٹی پاون دا کیا فائدہ. نہیں ساکو فخر ہے حضرت حسین پاک کو اللہ نے شہادت دا درجہ دیتے. کربلا دے میدان چنے قرآن پڑھا ہا یا نوحہ پڑھا؟ اونچا جواب دے. میں جلدی بات مکاواں. قرآن پڑھا نے یا نوحہ؟ نماز پڑھیا نے یا وتزل جنا دی پوجا کیتیاں نے؟ پردہ کروایا نے یا بے پردگی کیتیاں نے؟ صبر کیتا نے یا ماتم کیتا نے؟ اللہ دی قسم ہے حضرت حسین دا کردار اپناؤں، سیرت اپناؤں. انہوں نے ماتم نہیں کیتا. حضرت زینب تے زین العابدین ویندے پیان تے لوگ روندے کھڑے ہیں. پوچھنے کون ہیں تا کیوں پر روندن؟ انہیں کہ حضرت حسین دے قتل اچ پر روندن ارمان کے. تے بی بی زینب آکھن لگی انہیں کو پوچھواں جے اے روندے کھڑن وال اتھاں ساجیں کو قتل کہیں کیتے؟ عبداللہ بن عمر کے طواف دے دوران کہیں عراقی مسئلہ پوچھا. طواف دے دوران احرام دی حالت مکھی پکڑ کے مار سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے کون ہیں کتھوں آئیں؟ آکھن لگے عراق کی چوں آیا. فرمایا وڈے مسئلے والا پوچھ دیں. نبی دے پھول کو مسل سچا ہوئے ہون ودے ہو مکھی دے مسئلے پوچھ دے. ہون ودے ہو مکھی دے مسئلے پوچھ دے. انہیں جنہیں خط لکھیاں جڑے کوفیاں کوفے جڑے رہ دیاں اوہ جنہیں حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا، جنہیں حضرت علی کو قتل کروائے خارجیں دے ذریعے، جنہوں نے حضرت حسن کو ظاہر دیتی ہے، انہیں حضرت حسین پاک کو سڑوائے تاکہ بنو امیہ تے بنو قریش دی لڑائی جاری راوے، تاکہ انہیں دی آپس تعصب تے انہیں دی آپس دی جنگ جاری راوے. فائدہ انہیں چاہتے، قتل انہیں کیتے، الزام بنہیں تے لگا گئے. حضرات نبی کریم دا نواسا حضرت حسین بڑی بے دردی نال شہید ہو گیا. لیکن ساکو سبق دے گئے کہ ایسا صبر کرنے. کیا کرنے؟ اونچا جواب لو. کیا کرنے؟ بولو کیا کرنے؟ صبر کرنے، ماتم نہیں کرنا. اچھا اے دسو کربلا دے میدان چو پیاسے تھیاں کہنا تھیاں؟ بولو بھائی وہ تھیاں. میری اگر محبت حضرت حسین نال او پیاسے انت محبت دا تقاضا ہے. میں ویڈا محرم کو کیا تھی وہاں؟ بولو بھائی میں کیا تھی وہاں؟ یہ ٹاب نہیں مل دے کرایہ لی دکان میں دیگا نہیں مل جائے. محبت دا درد بھی روح افزے موگ گئے نہیں چینیاں موگ گئے ہیں. یہ درد ہے درد تاہا انہا دا پانی جی میں کہنا ہا اساں بھی اپنا پانی. یہ تے نبی سے پہلے دے شاہدہ محرم دا روزہ رکھنے. اساں اہل حدیث آج روزے نال ہاسے تاکہ کائنات آجیں کو پتہ لگے کربلا دے میدان حسین پاک پیاسا ہا. آج پاکستان تا ڈیرہ غازی خان حسینی روزہ رکھ کے پیاسا ہے. اسا محبت دا اظہار کیتے. حضرات شہادت دا پس منظر ہا کچھ شہادت دی فضیلت شہداء دی عظمت تے حضرت حسین ابن علی دی شہادت دا تھوڑا جہاں منظر رشمی. لیکن رومنا نہیں، آہو فغا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا. اللہ انہاں دے درجات بلند کرے. اچھی آمینہ. اللہ انہاں دی مظلومانہ شہادت قبول کرے. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے. اور جنہاں لوگاں نے اے بہت بڑا ظلم کیتے اللہ انہاں کو اللہ تعالیٰ انہاں دے قبرہ کو جہنم دی بٹھی بناوے. اللہ انہاں دے اتے لعنت کرے. اللہ دی لعنت، فرشتے دی لعنت، لوگیں دی لعنت. سادہ حسین پاک نال تعلق ہے، اہل بیت نال تعلق ہے، سادہ نبی دے خاندان نال تعلق ہے. جڑا نبی دے خاندان دا، اہل بیت دا، نبی دے حسن و حسین دا یا خاندان دا منکر ہے ان دا ایمان ہی مکمل نہیں. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے. اللہ پاک این مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. تساں جڑے جڑے ساتھی چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے. میں شکریہ ادا کرنا تساں سارے احباب دا.